یہ درود پاک دولت کا سمندر ہے۔ بڑے بڑے ولی اللہ اس درود شریف کو دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ جس شخص کو یہ مبارک درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر دنیا اور آخرت کے خزانے کھول دیے۔ یہ وہ مبارک درود شریف ہے کہ جو بھی انسان اس درود شریف کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ زندگی میں بس ایک مرتبہ یہ درود شریف ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آج کی ویڈیو میں جو درود شریف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ وہ درود پاک ہے جو بڑے بڑے اولیاء کرام پڑھتے تھے۔ اس درود شریف کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ درود شریف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی بہت طاقت اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیف و تعریف بھی کی ہے۔ انہیں مختلف عظمات و اکرام سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز اور کرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلات کی نسبت اولاد اپنی طرف کی۔ اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مومنین کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ناظرین کرام، درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت سی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور ہمیں بھی یہ حکم الہی ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجے۔ جان لیجئے کہ یہ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ ساحل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا، اللہ مجھے کچھ مرحمت فرمائے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دین بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو ساحل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے ہی اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود پاک اور ایک روایت میں ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھ کر ساحل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ جب ساحل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تجھے علی رضی اللہ عنہ نے کیا دیا؟ اس نے مٹھی کھولی تو مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی طاقت اور فضیلت کا حامل ہے۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور جب کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ دعا ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سیدھا عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، درود شریف و خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی خیر کثیر ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ وہ خیر کثیر کے اندر شامل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور قیامت تک مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ! جان لیجئے کہ انسان جتنا درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ پڑھتا جاتا ہے، تو اتنی ہی زیادہ محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی جاتی ہے، اتنی ہی اطاعت ملتی جاتی ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے نیک دلی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور پرسکون ہو کر درود شریف پڑھا کریں۔ جان لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والے شخص کے لیے تنگدستیوں اور غربت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں اولیاء کرام کا خاص الخاص درود شریف پیش کیا جا رہا ہے، جو دولت کا سمندر ہے۔ یہ صرف مالی دولت کا خزانہ نہیں، بلکہ روحانی دولت کا بھی خزانہ ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کے لیے اجر و ثواب اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ درود پاک جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر قسم کی بندش کو دور کر دیتا ہے، اس کی ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور اس کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ یعنی یہ درود شریف پڑھنے والا ہر طرح کے شیاطین، جنات، جادو ٹونے، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے کاروبار میں جو بھی بندشیں ہوں، رکاوٹ ہوں، کسی کے لیے کہ کرائے کا کوئی اثر ہو، یا پھر حاسدین کے حسد کے سبب اس کا کام ٹھپ ہو چکا ہو، اس کی تمام رکاوٹیں اور بندشیں فوری دور ہو جاتی ہیں، اور بے تحاشا رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اتنی طاقت اور فضیلت رکھتا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اس درود کو درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے، درود امت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درود پاک خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، وہ یوں کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب بھی درود پاک اور کوئی دوسری دعا یا وظیفہ پڑھا جائے تو اس کے مطالب اور معنی پر خوب غور کر کے اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے فائدے اور ثمرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس درود پاک کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں پر، اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر۔ جان لیجئے کہ اس درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ تمام مومنین اور مسلمین پر بھی درود سلام بھیجا گیا، لہٰذا ان سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے اس درود کو پڑھنے والے کا اجر و ثواب لکھنے پر مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پاک کو صرف ایک بار پڑھنے والے کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اس بابرکت درود پاک کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ اس درود پاک کی برکات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور 350 کا عدد کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس درود پاک کو کم سے کم 350 مرتبہ یا پھر 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بابرکت درود پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود میں بہت زیادہ شفا بھی
ہی رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج کروا کر تھک گئے ہیں، شفا نہیں مل رہی، تو بس یہ درود پاک پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ شخص بن جائیں گے۔ اس لیے اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ وہ جتنا بھی مانگے، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر خواہش کو پورا فرما دے گا، اس کی آنے والی نسلوں کو آباد کر دے گا، اس پر اپنے کرم اور فضل کی برسات کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے، ایک بار محبت اور خلوص سے درود پاک پڑھ کر نیچے کمنٹس باکس میں اوکے لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔